الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتم في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 120 تک 127 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ اور جادوگر ڈال دیے گئے ساجدین سجدے میں قالوا سب کے سب جادوگروں نے کہا آمنا ہم ایمان لے آئے برب العالمین رب العالمین پر رب موسیٰ جو رب ہے موسیٰ کا وہارون اور جو رب ہے ہارون کا قال فرعون نے کہا آمنتم به تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے ان آذن لکم میں تمہیں اجازت دیتا ان ھذا بے شک یہ لمکر البتہ ایک داؤ ہے مکرتموہ فی المدینہ جو تم نے شہر میں مکر کیا ہے لتخرجوا تاکہ تم لوگ نکالو منہا شہر سے اہلہا اس کے رہنے والوں کو فسوف تعلمون سو ان قریب جان لوگے لأقطعن أيديكم البتہ میں ضرور بضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو وأرجلكم اور تمہارے پاؤں من خلاف جانب سے مخالف جانب سے ثم لأصلبنكم پھر البتہ
میں تم لوگوں کو سولی پر اجمعین تم سب کو سولی پر لٹکاؤں گا۔ قالوا انہوں نے کہا انا الی ربنا بے شک ہم اپنے رب کی طرف منقلبون لوٹنے والے ہیں۔ وما تنقم منا اور نہیں ہم وما تنقم منا اور نہیں تو ہم سے انتقام لیتا ہے الا مگر ان آمنا بآیات ربنا مگر یہ کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر لما جاءتنا جبکہ وہ ہمارے پاس آ پہنچی۔ ربنا اے ہمارے رب افرغ ڈال دیجیے علینا ہم پر صبر اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دیجیے وتوفنا اور ہمیں وفات دیجیے اس حال میں کہ مسلمین ہم مسلمان ہوں۔ وقال الملأ کہا جماعت نے من قوم فرعون کی قوم میں سے اتذر موسیٰ کیا تو چھوڑتا ہے موسیٰ وقومہ اور اس کی قوم لیفسدوا فی الارض تاکہ وہ فساد مچائے زمین میں ویذرک اور وہ چھوڑ دے آپ کو وآلہتک اور آپ کے معبودوں کو۔ قال فرعون نے کہا سنقتل ان قریب ہم قتل کریں گے ابناءہم ان کے بیٹوں کو ونستحیی نساءہم اور ہم زندہ رکھیں گے ان کی عورتوں کو وإنا فوقہم اور بے شک ان لوگوں کے اوپر ہم ہی قاہرون غالب آنے والے۔ سورۃ الاعراف کے پچھلے رکوع سے ہی سورۃ الاعراف میں اعراف کے 19ویں پارے کے پچھلے رکوع سے ہی ان آیات سے اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جو عرصے پہلے آیات جو کل بیان ہوئی ان آیات کریمہ میں یہاں سے بات ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے معجزات فرعون کے دربار میں دکھلائے ید بیضاء اور عصا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے فرعون اور اس کے درباریوں کابینہ کے ارکان کے سامنے پیش کیے اور لاٹھی بہت بڑا اژدہا بن گیا اور گریبان سے ہاتھ نکالا تو سورج سے زیادہ چمکدار ہو گیا۔ تو یہ کہنے لگے بجائے یہ کہ اسے معجزہ تسلیم کر کر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو رب کا پیغمبر تسلیم کر کر ایمان لانے کے بجائے وہ کہنے لگے کہ یہ تو بہت بڑا جادو ہے۔ لہذا علاقے بھر میں شہر بھر میں دور دراز کے اعلان کرا دیے گئے کہ جہاں کہیں بھی ماہر جادوگر ہے وہ سب اکٹھے کر دیے جائیں، انہیں انعامات دیے جائیں گے اور انہیں مقربین میں سے بنا لیا جائے گا۔ چنانچہ مقابلے کا دن ایک ٹھہرا جو میلے کا عید کا دن تھا، چاشت کا وقت مقرر ہوا تو اس دن کے اندر بہت بڑے میدان میں سب کے سب جادوگر جمع ہوئے اور قوم بھی جمع ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ اب سب جادوگروں نے اپنی رسیاں اپنی لاٹھیاں زمین پر ڈالی، وہ دیکھنے والوں کو سانپ نظر آنا شروع ہو گئے، وہ دیکھنے والوں کو سانپ نظر آنا شروع ہو گئے۔ یہ تقریباً 72,000 کے قریب جادوگر تھے، جبکہ ہر ایک کے پاس رسی تھی اور لاٹھی تھی۔ جب انہوں نے رسی اور لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو وہ سانپ بن گئے۔ تو یہ تقریباً ان سانپوں کی تعداد 1,44,000 کے قریب ہوئی۔ تو لوگوں نے جب اسے دیکھا بڑے
نعرے لگائے گئے، ہلا گلا ہوا، شور شرابہ ہوا، سانپ جب بن کر زمین پر دوڑے ہیں تو لوگ جو ہے ڈر کی وجہ سے کچھ بھاگے ہیں، کچھ پیچھے ہٹے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ پر جمے رہے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم سے اس لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو وہ بہت بڑا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا۔ تو اس نے تمام بنی ہوئی رسیاں جو سانپ بن چکی تھی، وہ لاٹھیاں جو سانپ بظاہر بن چکی تھی، ان سب رسیوں کو، لاٹھیوں کو سانپ کی شکل میں نظر آ رہی تھی، اس اژدہا نے نگل لیا، کھا لیا۔ اور جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر، چونکہ اس سے پہلے جو 200 میل کی مسافت سے لوگ جو ہے یہاں پر آئے تھے، جادوگر بڑے بڑے ماہر جو بن کے جادو میں لوگ آئے تھے، وہ سب کے سب اتنے بڑے معجزے کو دیکھا اور وہ جانتے تھے کہ معجزہ کیا ہے، جادو کیا ہے۔ تو جادوگر ہی اپنے فن کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ حقیقت میں معجزہ ہے اور اللہ کی طرف سے یہ اپنے پیغمبر کو اللہ نے دیا ہے، تو یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ واقعہ یہ سچے پیغمبر ہے، سچے نبی ہیں اور یہ برحق معجزہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے دکھلایا ہے۔ وہ سب کے سب جادوگر زمین پر گر گئے، سجدے میں پڑ گئے۔ جب اس چیز کو دیکھا تو فرعون جو ہے غصے میں آیا یا غضب میں آیا، تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں اسی کا ذکر فرمایا، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور ڈال دیے گئے جادوگر ساجدین، سجدے میں، قالوا، اور سب کے سب جادوگر جو سجدے میں پڑے تھے، سجدے میں گرے تھے، سجدے ہی کی حالت میں اب کہہ رہے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، برب العالمین، رب العالمین پر، رب موسیٰ، پھر مزید وضاحت کی، جو رب ہے موسیٰ کا، وہارون، جو رب ہے ہارون کا، چونکہ فرعون نے اپنے آپ کے بارے میں فرعون کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ رب ہوں، لہٰذا میرے خدائی کو تم تسلیم کرو، اور جب میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو میرے سامنے سجدے میں گرو، مجھے رب مانو، اور جب میں تمہارے اندر موجود نہ ہوں تو پھر میری اس نے روایات میں آتا ہے، تصویریں لوگوں کو دی ہوئی تھی کہ ان کو پھر ان کی پوجا پاٹ کرو، جو فرعون کی اپنی تصویریں تھیں کہ ان کو تم خدا مانو، جب میں تمہارے درمیان ہوں تو مجھے خدا مانو، جب میں نہ ہوں تو میری تصاویر کو تم خدا مانو۔ تو یہ فرعون نے اپنی قوم کے ساتھ جو ہے یہ حکم دیا ہوا تھا، اور اس وجہ سے یہ تمام کے تمام جادوگروں نے یہ مطلقاً نہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، رب پر، کیونکہ اس سے مبالغہ لگ سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ فرعون کو یہ کہہ رہے ہو دیکھنے والوں کے لیے، تو اس لیے وضاحت کر دے گئی اس رب پر ایمان لائے جو پوری کائنات کا، تمام جہانوں کا، جتنے بھی جہان ہیں، زمینی جتنے بھی جہان ہیں، آسمانی، ان تمام کے تمام جہانوں کے رب پر، جو خالق کے مشرق کا، مغرب کا، شمال کا، جنوب کا، زمین کا، آسمانوں کا، ان سب کے رب پر ہم ایمان لے آئے، اور وہ اکیلا ایک ہی رب ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو وہ سب کے سب کہنے لگے، پھر مزید وضاحت کی، رب موسیٰ، جو رب ہے موسیٰ کا، اس پر ایمان لائے، وہارون، جو رب ہے ہارون کا، اس پر ایمان لائے۔ قال فرعون نے کہا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، تم ایمان لے آئے اس پر، موسیٰ پر، تم ایمان لے آئے ہارون پر، ان کے رب پر، ان کی نبوت کو تم نے تسلیم کر لیا، رسالت کو تم نے تسلیم کر لیا، جبکہ میں نے تمہیں اجازت نہ دی، جبکہ میں نے تمہیں حکم نہ دیا، تو تم میری اجازت کے بغیر کیسے ایمان لا سکتے ہو؟ میری اجازت کے بغیر کس طرح تم انہیں نبی تسلیم کر سکتے ہو اور ان کے خدا تسلیم کر سکتے ہو؟ پھر یہ کہنے لگا فرعون ان ھذا لمکر مکرتموہ، بے شک یہ تو البتہ ایک داؤ ہے جو اس لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر شہر میں کھیلا ہے، تو یہ مکر ہے جو انہوں نے شہر میں کھیلا ہے۔ تو
سورہ طٰہٰ کے اندر اس کی مزید وضاحت آتی ہے۔ فرعون نے یہ کہا کہ تم بھی جادوگر اور یہ بھی جادوگر، یہ تمہارا بڑا ہے، یہ تمہارا بڑا ہے، جادو کا ماہر ہے، اور تم سب اس کے ماتحت ہو، تم سب نے مل کر ایک چال چلی ہے، تم سب نے مل کر ایک داؤ کھیلا ہے میرے خلاف، میری قوم کے خلاف، تو تم لوگوں کو میں سزا دوں گا۔ آگے اس کا بیان آتا ہے، تو اس نے یہ اب دھمکی دے رہا، کہہ رہا کہ یہ ایک داؤ ہے جو تم سب نے مل کر شہر میں کھیلا ہے، لتخرجوا منہا، اور یہ داؤ کھیلنے کا مقصد یا مکر کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم یہاں سے نکال کر اس کے رہنے والوں کو فسوف تعلمون، سو ان قریب تم جان لو گے۔ یہ فرعون دھمکی دے رہا ہے جادوگروں کو جو ایمان لے آئے تھے، جو سجدے میں گرے تھے، لَأُقَطِّعَنَّ، اور ظاہر ہے جب کوئی جابر حکمران ہو، ظالم حکمران ہو، اور جب وہ دلائل میں جو ہے شکست کھا جائے، جب وہ اپنی اس کی بے عزتی پورے علاقے کے لوگوں کے سامنے ہو جائے، پھر وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ تو فرعون نے بھی یہی کیا کہ اس نے اپنی طاقت کا استعمال کیا اور دھمکی دینا شروع کی کہ تم یا تو ایمان سے پھر جاؤ، مجھے ہی رب مانو، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سزا دوں گا، میں تمہیں قتل کروں گا، اور سزا تمہیں دردناک دوں گا کہ اس سے پہلے کسی کو نہ دی ہوگی۔ تو اس نے یہ دھمکی دی جو ہے ان جادوگروں کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی ذات پر ایمان لا چکے تھے، اور یہ کہا، دھمکی کی وضاحت بھی کی، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، البتہ میں ضرور و ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف جانب سے، یعنی دائیں ہاتھ کو کاٹوں گا، بائیں پاؤں کو کاٹوں گا، یا پھر بائیں ہاتھ کو کاٹوں گا اور دائیں پاؤں کو کاٹوں گا، تو میں تمہیں یہ سزا دوں گا، میں تمہیں یہ سزا دوں گا۔ پھر اس نے دوسری سزا کا ذکر کیا، اس کے بعد تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑوں گا، ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹ کر بھی، ثم لأصلبنکم اجمعین، میں ضرور و ضرور تم سب کو سولی پر لٹکاؤں گا۔ تو یہ تفسیر میں آتا ہے کہ فرعون نے ان لوگوں کے جوڑ سے کاٹا، ان لوگوں کو تقریباً 70 جو جادوگر کے بڑے تھے ان کے جوڑ سے انہیں کاٹا، یعنی ہاتھ کے جو جوڑ ہیں جوڑوں سے اس نے کاٹا، جیسے کہ گھٹنا ہے، جس طرح کہ کوہنی ہے، اور جس طرح پاؤں گھوڑا ہے، اور جو ایک ٹخنا ہے، تو اس طرح پاؤں کے جوڑ سے ان کے ٹکڑے کیے گئے، ہاتھوں کے بھی پاؤں کے بھی، اور اس طرح ان کو سزا دی گئی، اور اس طرح انہیں شہید کیا گیا، اور پھر انہیں سولی پر لٹکایا گیا۔ تو یہ اس نے سزا دی فرعون نے، جو دلوں کو ہلا دینے والی سزا دی، لیکن وہ لوگ کہنے لگے کہ موت تو ایک مرتبہ آئے گی، اور موت آ جانے کے بعد ملنے والی زندگی وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے، لہذا ہمیں اس زندگی کی کوئی ہمارے یہاں اہمیت نہیں، تو ہمیں سولی پر لٹکانا چاہتا ہے لٹکا لے، تو ہمارے اعضاء کاٹ کر سزا دینا چاہتا ہے تو سزا دے دے، لیکن یہ سب کچھ ہمارے موسیٰ اور موسیٰ کے رب کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اب ہم اس پر ایمان لا چکے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور اس سے ہم پلٹنے والے نہیں ہیں۔ تو اب یہ جادوگر کہہ رہے ہیں جو ایمان لانے والے تھے، وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا، نہیں تو ہم سے انتقام لے رہا مگر اس لیے تاکہ ان آمنا بآیات ربنا، ہم ایمان لا چکے اپنے رب کی آیات پر، لما جاءتنا، جبکہ وہ ہمارے پاس آ پہنچی، یعنی اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ویسے تورات میں عطا فرمائی، لیکن آیات سے مراد یہاں نشانی دی ہے، اور نشانی یہی تھی، معجزہ جو ملا تھا کہ عصا کا، لاٹھی کا اسلحہ بن جانا، اور ید بیضا کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور باہر نکالا تو اس میں سے زیادہ چمکدار بن جانا، تو یہ نشانی ہے، آیت کے معنی نشانی ہے، لیکن آیات سے مراد تورات کی آیات ہے، تورات کے جو احکامات ہیں وہ ان پر ایمان ہے، کہ ہم چونکہ ان پر ایمان لا چکے اور اپنے رب کو، حقیقی رب کو رب تسلیم کر چکے، اس لیے تو ہمیں یہ سزا دینا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے یہ آگے سے جواب دیا، انہوں جادوگروں نے اسے فرعون سے بات کہی، تو پھر اللہ سے دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب۔ یہ فرعون کو جواب دینے کے بعد اور فرعون کی دھمکی سننے کے بعد اب یہ سب کے سب جادوگر کہہ رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبر، تو ڈال دے ہم پر صبر کو، وتوفنا، اور تو ہمیں وفات دے اس حال میں کہ مسلمین، ہم مسلمان ہوں، اور اسلام کی حالت میں ہمیں موت آئے،
ایمان کی حالت میں بھی موت آئے، یا اللہ ہم اپنے ایمان سے نہ پھرنے والے ہوں اس کی سزا کو لے کر، یا اللہ ہم اسلام سے نہ پھرنے والے ہوں اس کی سزا کو لے کر، یا اللہ تو ہمیں صابر بنا دے، ثابت بنا دے، اور جو ہمارے اندر استقامت پیدا کر دے، کہیں ہم سزا کو دے کر ایمان سے نہ پھر جائیں، کہ ہم دوبارہ کفر ہی کی طرف نہ لوٹ آئے، یا اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اللہ سے بھی دعا مانگ رہے اور فرعون کی دھمکی کا بھی جواب دے دیا۔ یاد رکھیے گا وہ لوگ بڑے طاقتور تھے، عزم والے تھے، اور اللہ نے انہیں استقامت کی جو ہے ہمت دی تھی، طاقت دی تھی، وہ ان مسائل کا سامنا جو ہے کر چکے تھے، وہ کرنا جانتے تھے، اس قدر ان کے ایمان مضبوط تھے، اس قدر ان کے ایمان مضبوط تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان رکھنے والے جو ایمان لائے صحابہ اکرام بڑے مضبوط ایمان تھے، ہر طرح کی پریشانی اور غم کو انہوں نے برداشت کیا، تکالیف کو انہوں نے برداشت کیا۔ ہم لوگوں میں اتنی طاقت نہیں، ہم لوگ ایمان کے اعتبار سے کمزور ہیں، اسلام کے اعتبار سے کمزور ہیں، اس لیے ہمارے رب ہمیں اس طرح کے مسائل کا سامنا نہیں کرواتا جس طرح ان قوموں پر، ان لوگوں پر، یا آپ کے زمانے کے لوگوں پر، یا اس سے پہلے قدیم زمانے کے ایمان والوں پر اللہ رب العزت نے جو مسائل ڈالے، جو پریشانیاں ڈالی اور امتحانات میں انہیں مبتلا کیا گیا، اور پھر وہ ثابت قدم رہے، انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس لیے اللہ ہمیں اس طرح کے مسائل کا بھی سامنا نہیں کروا رہا، کیونکہ ہم کمزور ہو چکے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہے ایمان قوت ان کی مضبوط تھی، ایمانی اعتبار سے وہ مضبوط تھے، اسلامی اعتبار سے وہ مضبوط تھے، تو امتحانات بھی اسی طرح کے ان پر بہت بڑے بڑے آئے اور وہ ثابت قدم رہے۔ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سائے میں لیٹے ہوئے ہیں، تشریف لیٹے ہوئے آرام فرما رہے۔ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر اپنے بدن سے اپنی قمیض کو اتارا اور اپنی کمر کو دکھلایا۔ کمر کے اندر گڑھے پڑے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا اور پھر فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں نے مجھے اس طرح کی سزائیں دی، آپ ان سزاؤں کو دیکھیں کہ کس طرح مجھے تکالیف دی، آپ دعا کریں کہ اللہ ان کو غرق کر دے، ان کو تباہ کر دے۔ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ کو کافر لوگ اس طرح سزا دیا کرتے تھے کہ آپ کو جو ہے کوئلے کی آگ جلا کر جھلسا کر جو ہے اس پر لٹایا جاتا تھا۔ ایک درخت ہے عرب کا اندر غالباً عذاب نامی درخت ہے، اور اس کی لکڑی جو کوئلہ بنتا ہے وہ دیر تک بھی نہیں بجھتا، یعنی اس کا کوئلے کی تپش دیر تک باقی رہتی ہے، اس کوئلے کی سرخ رنگت، سیاہی رنگت دیر تک قائم رہتی ہے۔ تو اس طرح اس درخت کے کوئلے بنا کر ان پر آگ جلا کر جھلسا کر ان انگاروں پر حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ کو لٹایا جاتا تھا، اور ان پر لٹانے کے بعد آپ کے سینے پر چڑھ جایا کرتے تھے کافر، اور اس طرح آپ کو سزا دی جاتی تو آپ کے بدن سے جو خون نکلتا، آپ کے بدن سے جو رطوبت نکلتی، اس رطوبت اور خون سے وہ انگارے بجھا کرتے تھے۔ تو اس طرح کی سزا دی گئی، اور اس سزا کی بنا پر آپ کے جسم پر گڑھے پڑ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑے بدبخت ہے، آپ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ان کو غرق کر دے، ان کو تباہ کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خباب یہ کوئی مسائل جو آپ پر آ رہے اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں، اور اس سے بھی ہولناک آ چکے ہیں۔ اس طرح کی سزائیں دی جاتی تھی ایمان والوں کو، زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا ناف تک، اور گاڑنے کے بعد پھر اس کے سر سے کاٹنا شروع کیا جاتا تھا، آری سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جاتے تھے، اور اس کا آدھا دھڑ جو ہے زمین کا اندر رہا کرتا تھا۔ اور پھر ایسے لوگ بھی گزرے ہیں ایمان والے تو ان کو زندہ کھڑا کر ہاتھ پاؤں کو باندھ کر لوہے کی کمبیوں سے ان کی کھالوں کو نوچا جاتا تھا، گوشت کو نوچا جاتا تھا، اور زمین سے اس کے جسم سے اس کی کھال کو لوہے کی کمبیوں سے اتارا جاتا تھا، اس کی گوشت کو اتارا جاتا تھا، ہڈیاں باقی رہ جایا کرتی تھی۔ یہ زندہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا تھا جو ایمان لانے والے تھے، جو مسلمان ہونے والے تھے۔ اے خباب، یہ تو سزا کچھ بھی نہیں ہے، اس سے پہلے اس سے بھی ہولناک قسم کی سزائیں بچ چکے ہیں۔ اللہ سے عشق کرنے والے لوگ، رب پر ایمان لانے والے لوگ، ایک صحابی تھے جن کا نام جو ہے غالباً
بیدا تھا ان کا نام، تو وہ جو ہے اس کے جو مسلمہ قذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے پاس آئے، اللہ رب العزت نے آپ کو فصیح اللسان بنایا تھا، زبان کے اندر تاثیر تھی، تو اس مسلمہ قذاب کو قتل کرنے کے لیے آئے تو کچھ لوگ گرفتار ہو گئے، ان گرفتار ہونے والوں میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، تو اس نے ایک ایک سے پوچھا کیوں آئے ہو، آنے کا مقصد کیا ہے اور مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، ایک ایک سے پوچھا، جب آپ کا نمبر آیا تو آپ سے بھی پوچھا گیا، تو آپ نے اس سے کہا کہ گفتگو کی، تو آپ کی گفتگو سے وہ متاثر ہوا، یعنی بات کرنے کا سلیقہ تھا، ملکہ تھا اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو اس نے جب آپ سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ میرا آنے کا مقصد تجھے قتل کرنا ہے، اس نے پوچھا کیوں قتل کرنا چاہتا ہے، اس نے کہا اس لیے قتل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ تو جھوٹا ہے اپنے دعوے میں، اور ہم صرف ایک نبی پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، تو مسلمہ قذاب نے کہا اسے تو نبی تسلیم کرتا ہے، کہا میں نبی تسلیم کرتا ہوں، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر مجھے بھی نبی تسلیم کر، جب تو اسے کرتا ہے مجھے کیوں نہیں کرتا، کہ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ تو دعوی نبوت میں جھوٹا ہے، تیرا چہرہ جھوٹا ہے، میں اس نبی پر کی نبوت کو تسلیم کرتا ہوں جس کو اللہ جل شانہ نے خاتم النبیین بنایا ہے، اور اس کے بعد کسی بھی شخص کو نبوت نہ ملنے والی ہے، اور اس پر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو یہ باتیں سب کرنے کے بعد اس صحابی کو اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر مسلمہ قذاب کو شہید کر دیا گیا، تو اس طرح کی پریشانیاں اور اس طرح کے مسائل ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو برداشت کرنے پڑے، تو ہم پر اس طرح کی پریشانیاں نہیں آتی، اس طرح کے مسائل نہیں آتے، کیونکہ ہم لوگ کمزور ہو چکے ہیں، دولت کے نشے میں پڑ چکے ہیں، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر چکی ہے، اس بنا پر اللہ نے ہمیں اس طرح کے مسائل کا بھی سامنا نہیں کروایا، تو ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے اسلام کو مضبوط کریں، تو ان جادوگروں نے فرعون کو یہ جواب دے کر رب سے پھر استقامت کی دعا مانگی ہے، اور وقال الملأ من قوم فرعون، تو کہا فرعون کی قوم کی جماعت کے لوگوں نے، سرداروں نے یہ کہا اتذر موسیٰ، کیا تو چھوڑتا ہے موسیٰ کو، وقومہ اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، تاکہ فساد مچائے زمین میں، ویذرک وآلہتک، اور وہ آپ کو چھوڑ دے اور آپ کے معبودوں کو، یعنی آپ کو رب تسلیم نہ کرے، خدا تسلیم نہ کرے، اور آپ کے معبودوں کو خدا تسلیم نہ کرے، آپ موسیٰ اور ہارون کو چھوڑ دیں اور اس پر ایمان لانے والوں کو چھوڑ دیں، اور آپ جو ہے وہ آپ جبکہ وہ آپ کو خدا نہ مانے، آپ کو جو ہے خدا کو تسلیم نہ کرے، یہ کیسا آپ کر سکتے ہیں، تو فرعون سے یہ بات کہی، لیکن فرعون کے روایات میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کچھ نہ کہہ سکا، ہارون علیہ السلام سے کچھ نہ کہہ سکا، حامان بھی جانتا تھا وہ فرعون کا وزیر تھا، اور اس کے بڑے بڑے کابینہ کے ارکان بھی جانتے تھے یہ سچے پیغمبر ہیں، اپنے دعوے میں سچے اور حق ہے، اگر ہم نے ان کے خلاف سازش رچی تو یقیناً اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو جائے گا، تو دل سے مانتے تھے کہ یہ سچے پیغمبر ہیں، دل سے تسلیم کرتے تھے، لیکن ان کی انا کو لے کر بیٹھ گئے، ان کا تکبر کو لے کر بیٹھ گیا کہ قوم کے سامنے ذلیل ہو جائیں گے اگر ہم ایمان لے آئے، تو یہ جانتے تھے کہ سچے رسول ہیں، تو اس نے یہ کہا سنقتل ابناءہم، بجائے کہ موسیٰ سے کچھ کہہ پاتے، بجائے کہ ہارون سے کچھ کہہ پاتے، اس نے یہ کہا ان قریب ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو، ونستحیی نساءہم، اور ہم زندہ رکھیں گے ان کی عورتوں کو، تو ایک قتل کرنے کا زمانہ وہ تھا جب نجومیوں نے اسے یہ بات کہی کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے اور وہ تیرا قتل کرے گا، وہ تجھے اس کی وجہ سے تو قتل ہوگا، وہ تیرے خلاف بغاوت کرے گا، تو اس وقت اس نے تقریباً 12,000 بچوں کو قتل کیا، اور 90,000 کے قریب عورتیں جو حاملہ تھیں ان کے حمل کو گرایا گیا اس وقت، تو ایک قتل کیے جانے بچوں کا زمانہ وہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر ہوا، اور دوسرا روایات میں آتا ہے، تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے دوبارہ بھی قتل کیا، یہ دھمکی دینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب ذلیل ہو گیا یہ فرعونی لوگ، اور جب رسوا ہو گئے اس نے دھمکی دی، تو دوبارہ پھر اس نے بنی اسرائیل کے ایمان والے لوگ مرد اور عورت ان کو قتل کیا گیا، عورتوں کے حمل ضائع کیے گئے اور بچوں کو جو ہے قتل کیا گیا، تو اس نے یہ کام دوبارہ کیا، تو وَإِنَّا وَهُمْ قَائِلُونَ، دھمکی دینے کے بعد کہنے لگا ہم ہی غالب آنے والے ہیں ان
सब लोगों पर। जब इसने बगावत की और मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले और जो है अपने तमाम कौम को लेकर, बनी इसराइल को लेकर रातों रात निकले हैं, तो फिरौन ने ताक़ुब किया है कि सारा मामला क्या हुआ, तो इसकी हकीकत क्या थी। अल्लाह जल्ला शाह ने कि मज़ीद कुरान करीम में इस किस्से को नकल किया है, तो इंशाअल्लाह नाज़िम कल उसको बयान करूँगा। लेकिन ये पूरी की पूरी तमाम बातें कुरान करीम की आयत से हमें ये सबक मिला है। रब से मोहब्बत करें, अल्लाह से इश्क करें और अल्लाह के लिए अपनी जान कुर्बान करनी पड़े कर दे, अपने अमाल कुर्बान करना पड़े कर दे, अपना तन मन धन कुर्बान करना पड़े कर डाले। दुनिया की चंद रोजा जिंदगी के लिए अपने रब को नाराज न करे, अपने रब की जमीन को गंदा न करे, गुनाह कर शैतानी काम कर शैतान के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने रब के हक के रास्ते से ना भूले और हक के रास्ते को ना छोड़े। ये दुनिया जो है ये गलीज है, इसकी रौनक खत्म होने वाली है, इसकी लज्जत बहुत कम दिनों के लिए है, इसलिए इसके पीछे ना पड़े कि इतने अंधे हो जाए कि तुम नमाज़ों को छोड़ना शुरू कर दो, इतने अंधे हो जाओ इसकी मोहब्बत में कि तुम झूठ बोलना शुरू हो जाओ, इतने अंधे हो जाओ इसकी मोहब्बत में कि तुम ज़िना करना शुरू कर दो, बेहयाई करना शुरू कर दो, रिश्वत लेना शुरू कर दो और बदकारी करना शुरू कर दो, झगड़े करना शुरू कर दो, आपस में हसद करो, बुग़्ज़ रखो, कीना रखो, चेहरा देखते हुए एक दूसरे के देवरिया तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए, ऐसा ना करो। हुस्न सलूक के साथ रहो, अच्छे इंसान बनो, अच्छे मुसलमान बनो, बाअमल मुसलमान बनो, आपका किरदार अच्छा हो, आपकी गुफ्तार अच्छी हो, आपकी अमानतदारी हो, आपकी दियानतों में दियानतदारी हो, आपकी बात में सच्चाई हो, आपके मामलात में हक़ानियत हो, दुरुस्ती हो, तो ऐसी जिंदगी गुजारो। ऐसा ना हो कि अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाए और हम ईमान से हाथ धो बैठे गुनाह करने की बिना पर। जब गुनाहों की कसरत होती है तो ईमान दिलों से करीब होता है कि निकल जाता है और इंसान की मौत इस हाल में आती है कि ईमान से वो हाथ धो बैठा होता है। इसलिए अच्छे अमल करो, जितने अच्छे अमल करोगे, नेकियां करोगे, तुम्हारी जुबानों पर अज़कार रहेंगे, तुम्हारे दिल और रात में जुबानों पर तिलावत कुरान रहेगी और सजदों की कसरत रहेगी, मस्जिद की आबादी रहेगी और मस्जिद को आबाद करने वाले होगे, तो तुम्हें मौत भी ऐसी आएगी कि तुम सजदे में होगे, तुम्हें मौत भी ऐसी आएगी कि तुम्हारे रब तुम्हारी जुबान पर तुम्हारे रब का जिक्र होगा, तुम्हें मौत भी ऐसी हालत में आएगी आखिरत की फिक्र तुम्हारे जो है पूरे बदन पर नजर आ रही होगी, तुम्हें मौत भी ऐसी आएगी। लेकिन अगर दुनिया का चक्कर में पड़ते रहे और इसी तरह अंधे बने रहे, हो सकता है कुफ्र की हालत में मौत आए, हो सकता है गुनाह की हालत में मौत आए, हो सकता है किसी हादसे का शिकार हो जाओ और तुम किसी गुनाह के लिए जा रहे हो तो ऐसी हालत में मौत आ जाए। जितना अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को इस्तेमाल करोगे, मजबूत करोगे, तुम्हें मौत भी अच्छी आएगी, ईमान की हालत में आएगी। लिहाजा अपनी जिंदगियों में अभी से बदलाव लेकर आए, अपने घरों में दीन इस्लाम को जिंदा करें, अपनी औलादों को मुसलमान बनाए, बाअमल बनाए और फिर अपने मसाजिद को आबाद करें और ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारने वाले बने, बजाय कि जितना वक्त तुम्हारा बाजारों में गुजरे उससे बढ़कर तुम्हारा वक्त मसाजिद में गुजरे। तुम कैसे बन जाओ?